میں اپنے حیثیت و احترام کے ساتھ اپنے محترم شیخ وصول اللہ مدنی حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ آپ دائز پر تشریف لائیں اور ہم طلباء کو اپنے قیمتی اور وقی محاضرے سے لیکچر سے مستفید کریں۔ آپ کا موضوع ہے فتنہ انکار حدیث کی سرکوبی میں علامہ ثناء اللہ المصری رحمہ اللہ کی ترغیبی حدود و مسائل۔ مولانا وصول اللہ مدنی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ صدر بابا ناظرین پروگرام، محترم اساتذہ کرام، جامعہ اسلامیہ جامعہ کے طیور خوشنما، اس علمی و شرعی دورہ کے منتظمین و معاونین، خصوصاً شیخ فاضل ارشد رشید مکی اور ان کے دیگر رفقا کو دلی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اس دورے کا اہتمام کیا ہے اور ہم سب کو افادہ اور استفادہ کرنے کا سنہری موقع عنایت فرمایا۔ اللہ ان کی کاوشوں کو شرف قبولیت بخشے، آمین۔ آج میرے محاضرے کا عنوان ہے فتنہ انکار حدیث کی سرکوبی میں علامہ ابو الوفا ثناء اللہ المصری کی تردیدی جہود و مسائل۔ محاضرہ دو حصوں پر مشتمل فتنہ انکار حدیث کی ابتدا اور اس کی انتہا، اور اس طرح سے اس فتنے کو کچلنے اور اس فتنے والوں کے شکر و شبہات کا جواب دینے میں مولانا صلی اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کاوشیں کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، انہیں دونوں پہلو پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرنا۔ فتنہ انکار حدیث آغاز و تدریجی ارتقاء۔ فتنہ انکار حدیث کی ابتدا اہل رسالتی میں اس وقت ہو چکی تھی جب بانی خوارج عبداللہ ذو القویسرہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غنائم کی تقسیم کو چیلنج کرتے ہوئے آپ کے فیصلے کو رد کر دیا۔ پھر اہل صحابہ میں یہود و نصارہ کی گہری سازش نے فتنہ ارتداد میں سر اٹھایا اور بعض لوگوں نے زکوٰۃ کی فرضیت اور اس کی ادائیگی کا انکار کر دیا۔ اسی زمانے میں ملک یمن کا ایک صنعانی یہودی نمودار ہوا جس کا اصلی نام جحود تھا۔ اس نے منافقانہ طور پر اسلام ظاہر کیا اور اپنا اسلامی نام عبداللہ بن سبا رکھا۔ خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ نے جب اس کی منافقت و شیطنت کی وجہ سے شہر مدینہ سے باہر نکال دیا تو اس نے صحابہ کرام بالخصوص حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ایک دوری شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹے بیانات منسوخ کرنا، آپ کی ذات گرامی کو حذف تنقید بنانا، قرآن کریم کے مفہوم مطالب میں منمانی تشریح و توضیح کرنے کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنا لیا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں سب سے پہلے جھوٹ کہنے والا یہ یہودی منافق عبداللہ بن سبا تھا۔ بصرہ میں ایک ایسی جماعت تیار کی تھی جو کہا کرتی تھی تو قرآن کے سوا ہم کسی بات کو نہیں مانتے، گویا تحریک اہل قرآن کا بانی بھی یہی یہودی ہے۔ پہلی صدی کے اواخر میں اعتزال یعنی عقل پرستی رونما ہوئی جس کا بانی واصل بن عطا تھا۔ اس فرقے نے اپنے فاسد مزاج کے سبب
حشر و نشر، رویت باری تعالیٰ، صراط، میزان، وزن، جنت، دوزخ جیسے بنیادی عقائد کے وجود سے انکار کر دیا، جس کا مفہوم ان کے متعین کردہ اپنی نظام میں پوری طرح نہیں آ سکتا تھا۔ ان کے مسائل کے مطابق قرآنی آیات کی خود ساختہ تعویلیں کی، خبر وارد اور صفات باری تعالیٰ پر مشتمل احادیث کا انکار کیا۔ اس شجرہ خبیثہ کی آبیاری کرنے اور اس کے باطل افکار و نظریات کی تائید و توثیق اور دنیا بھر میں اس کی ترویج کا بیڑا اٹھانے والے خبیث افراد فتنوں کی آماج گاہ سرزمین عراق اور اس کے شہر بصرہ اور کوفہ سے پیدا ہوئے، جنہوں نے تعلیمات مصطفیٰ و فرمودات مجتبیٰ کو اپنے نفسانی خواہشات کا نشانہ بنایا۔ رفتہ رفتہ دوسری صدی ہجری میں گمراہ و گمراہ کر فرق خوارج، قدریہ، مرجیہ اور رافضہ کے خروج کا سلسلہ شروع ہوا۔ خوارج نے اہل بیت کے فضائل سے متعلق احادیث کا انکار کیا، شیعوں نے صحابہ کرام کے فضائل و مناقب پر مشتمل حدیثوں سے گردانی کی، معتزلہ اور جامعہ جیسے گمراہ فرقوں نے ان احادیث کو رد کر دیا جن سے صفات الہی کا اثبات ہوتا تھا، اور پھر عیسیٰ بن عبان اور ان کے متبعین نیز بعض متأخرین فقہا قاضی ابو زید دوسی نے ان روایتوں کو قابل اعتراض نہ سمجھا جو ان کے بقول ابو ہریرہ جیسے غیر فقیہ صحابہ سے مروی تھی۔ پھر 5ویں صدی ہجری میں معتزلہ متکلمین کے ساتھ بعض متأخرین فقہا کی جماعت نے اصول و فروع دونوں میں قبل احاد کا انکار کیا۔ 14ویں صدی ہجری میں مولوی چراغ علی، سر سید احمد خان علی گڑھی جیسے مغربی تہذیب و تمدن سے مربوط تھے، نیز حدیث و علوم حدیث سے قطعی ناواقف تھے، مجموعہ حدیث کو تاریخ کا ذخیرہ قرار دیا اور نیچر کو معیار بنا کر سینکڑوں حدیثوں کو قلمزد کر دیا۔ سب سے پہلا شخص جس نے بالکلیہ حجت حدیث کے انکار کا اعلان کیا وہ جرمن کا ایک یہودی اجناس گورڈ ہیئر ہے، ہنگری میں پیدا ہوا۔ تعلیم کی خاطر استشراق کے مشہور مدارس برلن کا رخ کیا۔ ان کی شہرت حکومت تک پہنچی تو اس نے مزید تعلیم کے لیے 1873 میں سوریا میں بھیجا، جہاں شیخ طاہر جزائری سے فیض یاب ہوا۔ اس کے بعد بر صغیر میں مولوی عبداللہ چٹاروی عرف غازی غلام نبی بعض علماء کے بطور یہی ہندوستان میں انکار حدیث کو جنم دینے والا اور فرقہ اہل قرآن کا بانی اور مؤسس ہے۔ لاہور میں سکونت اختیار کی اور اپنی تحریک جماعت اہل الذکر والقرآن کے نام سے بنائی۔ گویا اتنے انکار حدیث ہندوستان کے اندر سب سے پہلے عبداللہ چٹاروی نے ایجاد۔ تاریخ کے اوقات اس بات پر شاہد ہے کہ فتنہ انکار حدیث جب اور جہاں نما ہوا اور اس کے علمداروں نے اپنی فکری اور اعتقادی غلطیوں کو عوام الناس پر لادنے کی صحیح حاصل کی تو اس دور کے باغیرت علماء امت، باحثین، محققین، محدثین اور مفسرین کرام نے اس فتنے کی سرکوبی کی خاطر اپنی پوری علمی مادی توانائیوں کو اس فتنے کا انسداد کرنے میں وقت کر دیا، اور اس بات میں علامہ ثناء اللہ احمد سری رحمۃ اللہ علیہ کی کاوشوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بہت بھری دنیا میں شام و سحر پیدا مگر صدیوں میں ہوتا ہے کوئی دیدور پیدا۔ شیخ الاسلام ابو الوفا ثناء اللہ احمد سری بر صغیر کی عظیم علمی معاصری اور اہل حدیثوں کے سردار تھے۔ ان کا شمار 20ویں صدی عیسوی اور 14ویں ہجری کے ان اکابر علماء کرام میں ہوتا ہے جو بیک وقت متعدد اوصاف و خصائص کے حامل اور فرشتہ حسرت انسان تھے۔ علامہ ثناء اللہ مصری بہترین مقرر بھی تھے، بلند پایہ مناظر، دینی علوم کے ماہر بھی تھے اور غیر اسلامی ادیان سے باخبر بھی، مصنف بھی تھے اور محقق بھی، مفسر تھے اور ماہر حدیث بھی، اصول بھی تھے اور عالم فقہ بھی، کلامی بھی تھے اور فلسفی و منطقی بھی تھے۔
اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ فاتح قادیان سلطان المناظرین علامہ ابو فضلان کا مرسل رحمۃ اللہ علیہ جس طرح گمراہ کو مرزائیوں قادیانیوں اور بہائیوں کے باطل افکار و نظریات اور فاسد خیالات کی تردید کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی، اسی طرح فتنے انکار حدیث کا کما کرنے اور اسے اس سبب حسن سے نصف و نابود کرنے میں جو کارہائے نمایاں خدمت سر انجام دی ہے وہ بھی آپ ہی کا حصہ ہے۔ چنانچہ جب چکرانوی فکر کے حاملین و موحدین اور طلوعی خاندان کے بدبخت افراد اپنی شرمگیزیوں و فتنہ سامانیوں کے ساتھ گزار ہوئے، اپنی حقیقت و نشاط کا دائرہ کار وسیع کرنے لگے، اپنے فرسودہ عقائد و نظریات کے ذریعے حدیث نبوی اور پیغمبر اسلام کی ذات گرامی میں دھاگا توڑ کر اپنی ناپاک سازش کی کامیابی کو کامرانی کا خواب دیکھنے لگے اور قرآن کریم کو واضح جائے افعال اور پانی کی نامی بنا کر اس سے اپنا حمدہ ثابت کرنے لگے، تو اسلام کے اس بدل جلیل عالم نبیل اور پاسبانی کتاب و سنت نے ان ضمیر فروشوں اور صحابین اور تاغوتی ایجنٹوں کو للکارا، دروس و محاورات، مباحثات و مناظرات، خطبات و خطابات، تنقیدی بحث و مقالات، عمدہ تعلیمات و تصنیفات، جرائد و رسائل و افکارات کے ذریعے ان کے بودے اور فسفسے دلائل و براہین کی حقیقت کو آشکارا کر کے قرآن کریم اور اپنی دلائل سے حدیث رسول کی حجیت اور نبی آخر زمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کی اتباع و اطاعت کو ثابت کر کے انہیں لاجواب کر دیا اور ان پر اپنی حجت تمام کر دی۔ منکرین سنت کا عظیم مؤلف و پاسبان مولوی خواجہ احمد الدین امرتسری اپنا قد اونچا کرنے اور عوام پر اپنی علمی دوست جمانے کی خاطر کئی بار سامنے آیا، لیکن ہمیشہ وہ آپ کے سامنے غورہ ہی نظر آیا اور اسے دلت کا توقی گلے لگانا پڑا۔ گویا صحابہ مرسل رحمہ اللہ و زبان حال و قال مجھ سے یوں کہہ رہے تھے کہ نہ تم سبے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد تم کرتے، نہ کھلتے راز سے بستا، نہیں رسوائیاں ہوتی۔ آپ بار بار مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ اگر تمہاری بات سچی ہے، تمہارے اندر ذرا بھی دم ہے تو سامنے آؤ تاکہ گفتگو اور فیصلہ کرو بات ہو جائے، لیکن کبھی بھی سامنے نہ آیا بلکہ راہ قرار و سکوت اختیار کرنے ہی کو باعث نجات سمجھا، چونکہ یہ فتنہ اپنے انجام کے اعتبار سے بہت ہی بھیانک تھا، اس لیے آپ نے اس فتنے کی سرخوبی کے لیے جان توڑ کوشش کی اور اس کے قائدین اور سرگرم کارکنان کی فکری جہالت و ضلالت اور خباثت سے لوگوں کو تاحیات مستعد روشناس کراتے رہے۔ اسی پر آپ خاموش ہو رہے ہیں، بلکہ افراد امت میں سے جن لوگوں نے اپاہج مولوی عبداللہ چکرانوی کے ہاتھوں لگائے ہوئے شجرہ خبیثہ کی کسی طرح سے آپاشی کی اور اس نیم مردہ تن میں روح پھونکنے اور اس کے کینسر زدہ فکر اور نظر کی اشاعت میں معاملت کی سیدہ حاصل کی، آپ نے ان کو بھی اچھی طرح سے ان کی بھی اچھی طرح سے خبر لی، ان کے منحرف زبان و قلم کا علمی انداز میں جم کر محاسبہ کیا اور برائے کا محاکمہ و تنقیدی جائزہ نہایت عالمانہ و محققانہ انداز میں کرتے ہوئے راہ حق متعین کی۔ حدیث نبوی پر برادران احناف اور مقلدین علماء کرام کی نوازشیں اور مہربانیاں کتنی ہیں، بابصیرت علماء سے معافی نہیں۔ یہ تاریخ کا ایسا کوچہ باب ہے جس کے ذکر کی یہاں چندہ ضرورت ہے نہیں گنجائش، لیکن اس سے جب سناتے ہیں مجبور ہیں ہم۔ حلقہ تقلید میں حدیث کا کیا مقام ہے، انہیں اس کی کتنی ضرورت ہے، امام کرخی کی زبانی سماعت فرمائیے۔ آپ فرماتے ہیں ہر آیت یا حدیث جو ہمارے اصحاب کے قول کے خلاف ہو اسے نصب یا ترجیح پر محمول کیا جائے گا۔ حدیث کی تحقیق اور اس کی درجہ بڑھانے میں رکن الدین خواجہ ان سے بھی دو قدم آگے ہی نظر آتے ہیں۔ ان کا بیان ذرا غور سے سنیے اور ایسے پلید فقیہ کی پلید فقاہت پر داد دیجیے۔ ایک مناظرے میں خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنی تائید میں جب حدیث بطور استدلال پیش فرمائی تو ہندوستان کا سب سے بڑا فقیہ رکن الدین خواجہ نے کہا کہ میں بھی مقلد ہوں اور آپ بھی مقلد ہیں، اس لیے حدیث کی کیا ضرورت ہے، امام ابو حنیفہ کا قول پیش فرمائی۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اعلام الموقعین علی رب العالمین میں صحیح اور صحیح حدیثوں کو بطور مثال پیش کیا ہے جنہیں مقلدین نے رد کر دیا ہے۔ ہدایت القرآن میں بہت سی ایسی حدیثیں ہیں جو بالکل لاپتہ اور بے اثر ہیں، بہت سی صحیح حدیثوں سے انکار اور حدیثوں میں
نے احادیث نبویہ کا بالکلیہ کو انکار نہیں کیا ہے، البتہ فقہ الحدیث کے استخراج کو استنباط میں کہیں سہاون اور کہیں شخصیت پرستی کو تقلید جانب کی وجہ سے چوک گئے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ مسلک کی نصرت و حمایت میں صحیح حدیثوں تک کا انکار کر دیا جو حدیث نبوی میں تشکیک و تضعیف و استحباب اور جو دروازے سے انکار حدیث کے مترادف ہے۔ علامہ ثناء اللہ نصری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بھی میدان بحث و تحقیق میں آنے کی مخلصانہ دعوت دی اور احادیث نبوی کی صیانت و حفاظت اور دفاع کی خاطر زبان و قلم کے ذریعے ان سے متعدد مرتبہ مختلف مقامات پر مباحثات و مناظرات کیے، مستقل تنقیدی مضامین اور کتابیں لکھ کر طریقۂ رسول اور صحیح حدیثوں کو حفظ جا بنا کر اسی کے مطابق عمل کرنے کی تلقین و تاکید کی۔ جماعت اسلامی کے بانی علامہ سید ابو العالی مودودی کی عظمت قلم کے اعتراف کے ساتھ مجھے لکھنے اور کہنے میں ذرا بھی باب قانون نہیں کہ انہوں نے بھی طویل لفظوں میں حدیث نبوی کی تدریک کی ہے اور اپنی کتاب سنت کی آئینی حیثیت میں ان کے لیے حدیث کے دلائل کا سنجیدہ جواب سپرد قلم کیا ہے۔ تو خبر واحد کی حجیت اور علامہ شبلی و تمنا عمادی فرواری کی مصنوعی درایت کے عام میں کتب ستہ کی بہت سی حدیثوں کو مشکوک نگاہوں سے بھی دیکھا ہے اور اسی طرح سے اپنی کتاب مسلک اعتدال میں بے اعتبار مرزا قادیانی اسناد حدیث پر اپنی بے اعتمادی ظاہر کی ہے۔ علامہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولانا مودودی اور ان کے رفقاء کار اور دیگر ہمناموں کی بھی خوب خبر لی ہے، ان کے افکار پر ایسی کاغذات لگائی ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے اور داد دینے کو جی چاہتا ہے۔ مسلک اعتدال، تفہیمات، ترجمان قرآن وغیرہ کتابوں کی علامہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت دیگر جماعت حدیث کے اکابر علماء نے ایسا تنقیدی جائزہ لیا ہے کہ جماعت اخوان اور فکر موجودیت کے علمبرداروں کو جواب دینے کی اب تک جرات نہیں ہوئی ہے۔ غرض ہے کہ علامہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی احقاق حق کی خاطر باطل کا شیرات منتشر کرنے، عقیدہ سلفیت کو فروغ دینے اور کتاب و سنت کی اتباع کا جمانی کرنے میں بسر کر دی۔ اور جب بھی کسی نے پیغمبر اسلام سرور رسولہ خود بدانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو حد تنقید بنایا اور ذخیر حدیث کی حجیت و مشروعیت کا کلا یا اشارہ و عنایت کے انداز میں انکار کیا تو نہایت کی پامردی اور بہادری کے ساتھ ان فتنوں کا سدباب کیا، امت کے ان بدباطل اور غلیظ لوگوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اللہ کی نصرت و حمایت اور اپنی لاجواب حاضر جوابی سے اسلام کی صداقت و حقانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی اتباع اور اطاعت کو عقلی و نقلی دلائل سے ثابت کیا۔ دروس و محاضرات اور خطبات جمعہ اللہ کس قدر زور بیان رکھتا تھا تو کمرے تحریر کس درجہ گرا رکھتا تھا تو اے بڑے گزار تیرا رانی کون تھا، جی بیان میں کس کے دریا کی روانی کون تھا۔ یہ باکمال اور حقانی شخصیت علامہ نصری کی تھی جو گناہوں اوصاف و وسائل کے حامل تھے، جنہیں اللہ نے زبان و قلم کے لیے بے پایہ دولت سے نوازا تھا۔ اگر آپ کی طرز تحریر دل آویز تھی تو گفتگو اور زبان نہایت شیریں اور انداز بیان نرالا تھا۔ آپ نے دروس یومیہ، خطبات جمعہ اور عام تقریروں میں اسلام کے عظیم دشمنوں کے شیطانی حملات کو چیلنجوں کا بالعموم اور منکرین سنت کے اعتراضوں کا بالخصوص مثبت جواب دیتے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ تردیدی و تبلیغی سرگرمیوں کو مزید معمولی بنانے کی خاطر آپ روزانہ صبح کے وقت اپنی مسجد میں درس قرآن و حدیث دیا کرتے تھے، جس میں رموز قرآنی و نکات حدیث نبوی بیان کرتے تھے۔ معترضین اور منکرین سنت مصطفیٰ کے مظلومہ دلائل اور طرز استدلال کا کوٹ بولنے اور رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کی تاکید کرتے تھے۔ دروس کے علاوہ آپ جمعہ کا خطبہ دینا اپنا فرض منصبی سمجھتے تھے۔ حالات و ظروف کے پیش نظر خطبہ جمعہ کا مناسب موضوع آیات قرآنی احادیث نبوی کا انتخاب فرماتے، معاشرے میں پھیلی ہوئی برائی پر ایمان کرتے، دل نشین انداز میں شرک و بدعت کی تردید بھی کرتے، ملک بھر میں مخالفین اسلام کی باطل تحریکات مرزائی، قادیانی، بہائی، چکالوی کی سرگرمیوں سے سامعین کو آگاہ کرتے، اس سے بچنے اور دور رہنے نیز ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کی تدبیریں بناتے۔ لمبی تقریر کرنا اور منازع مذہبی یا سیاسی
مسائل کو موضوع گفتگو بنانا ان کے نزدیک پسندیدہ بات نہ تھی، غرض آپ لوگ کا جمعہ نہایت جامع و پرتاثیر ہوتا تھا۔ جمعیات و تنظیمات اور افراد کے ذریعے منکرین سنت کی تردید، علامہ مسئلہ رحمہ اللہ درس و تدریس، تصنیف و تعلیم، کتابت و صحافت اور اپنی برجستگی کے ذریعے ادائے دین خصوصاً چٹاگری کے قلم کی طغیانی اور ان کی حد سرائی کا جواب دیتے اور ان کے رگیل خونوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ آپ کے سینے میں ملک بھر کے منتشر افراد جماعت کو متحد اور ایک کرنے کا یہ ایک جذبہ بھی موجود تھا کہ اگر سب لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں تو ایک ادارے سے منسلک ہو جائیں تو پھر باطل قوتوں زمینی طاقتی قلندروں کے فکری شروع سے اقدار کا مقابلہ کرنا آسان ہوگا اور ان کے خلاف ہمارا حملہ ذو اثر و مؤثر ثابت ہوگا۔ اس مبارک اقدام اور فکر کے پیچھے یہ حکمت بھی کار فرما تھی کہ میرے بعد جماعتی انفرادی اجتماعی اور جماعتی ہر سطح سے اپنے دشمنوں کا جواب دے سکیں۔ چنانچہ جب آپ نے اکابرین جماعت کے سامنے اپنی اس نیک خواہش کا اظہار کیا تو تمام لوگوں نے نہایت خاطر پیشانی کے ساتھ آپ کی اس رائے کو قبول کر لیا اور 6 ذوالقعدہ 1906 ہجری عیسوی میں ہندوستان کے صوبہ بہار کے شہر آرا میں آل انڈیا الحدیث کانفرنس کی تشکیل مکمل ہو گئی۔ متفقہ طور پر عارف اللہ مولانا عبداللہ غازی ہوئی، اس کے پہلے صدر فاضل حافظ حمید اللہ اور ناظم اعلیٰ و اتفاق اعلیٰ علامہ ثناء اللہ امر سید احمد اللہ کو منتخب کیا گیا، جسے آپ نے وطن خاطر قبول فرمایا اور اپنی مفوضہ ذمہ داری کو خوب اچھی طرح نبھایا۔ دہلی میں اس کا صدر دفتر قائم کیا گیا۔ قابل علماء کرام کی معیت نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا، افراد جماعت کے شکستہ دلوں کو آل انڈیا الحدیث کانفرنس سے جوڑ دیا اور اس کے قیام کے بنیادی اہداف و مقاصد سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ اس ادارے کے سالانہ جلسے بڑے مؤثر اور انقلاب آفرین ہوتے تھے، بہت سے لوگوں کو منزل مسعود مل جایا کرتی تھی اور ملت اسلامیہ کے تھکے معمول کو نیا جوش و نشاط اور جذبہ و عطا ہو جایا کرتا تھا۔ اسلام پر وارد شکوک و شبہات کا ازالہ ہو جایا کرتا تھا اور فتوائے ملت منکرین حدیث کی تردید کا خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ مبلغین ائمہ اور دعات کی تقرری آل انڈیا الحدیث کانفرنس کے ماتحت دعات ائمہ اور مبلغین کی ایک سرگرم جماعت بھی تھی جو ہندوستان کے گوشے گوشے میں کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کرتی تھی، بدعات و خرافات اور باطل افکار و نظریات کی کلیں کھولتی تھی۔ نیز یہ بات لکھنے اور کہنے کی نہیں ہے کہ عام دعوت اسلام کے علاوہ منکرین حدیث کی تردید ان کا خاص نشر و ڈیوٹی تھی، کیونکہ یہ لوگ چکراوی، بہاری اور دیگر فرقے داخلہ ہی کے گود میں فرمان کر رہے تھے، انہی کے شان بشارت چل رہے تھے۔ ایسا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ جماعت حقہ کا یہ گروہ ان کے پیغاموں کا کوئی جواب نہ دے سکے، بلکہ خاموش تماشائی بنی رہے، بلکہ تاریخ شاہد ہے کہ یہ لوگ اپنے مخالفین پر فقار کی طرح سے جھپٹ پڑتے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر گفتگو کرتے، انہیں مجبور کر دیتے تھے اور لوگ راہ خیال اختیار کرنے میں نجات تصور کرتے تھے۔ فتنے انکار حدیث کی سرکوبی میں علامہ ثناء اللہ مسعود نے جو انفرادی کاوش کی ہے وہ اپنی جگہ پر مسلم ہے، وہی ان جمعیتوں، تنظیموں، انجمنوں اور علماء و دعات نے رد قادیانیت میں قابل کوشش کی ہے جو فتنے انکار حدیث کے سر کچلنے میں بھی نمایاں کردار ادا کیا ہے، جس کا صحرا ہر حال میں علامہ ثناء اللہ امر سے صحیح جاتا ہے، کیونکہ ان اداروں اور انجمنوں کے قیام کے محرک اول آخری تھے، اس لیے ان کی اس مخلصانہ کاوشوں کو خراج عقیدت پیش کرنا اور یہاں اس کا ذکر کرنا میرے لیے ازحد ضروری تھا۔ اخبار و جرائد اور مجلات کے ذریعے منکرین سنت کی تردید، دعوتی و تبلیغی کام کو فروغ دینے اور مخالفین اسلام کے اعتراضات اور برا فرقوں کی تلبیسات اور شکوک و شبہات کا دندہ شکن جواب دینے کے لیے علامہ مسعود رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف اوقات میں مختلف ناموں سے 3 جرائد و اخبار جاری کیے، 3 اخبار اور جرائد جاری کیے اور ہر ایک کے آپ ہی ایڈیٹر رہے۔ ہر اخبار کی نوعیت، خصوصیت اور
मुख्तलिफ ज़रूरतों को पूरा कर रहे थे। उनके नाम आप सब याद कर लें। जिन अखबार को आपने जारी किया, जरीदा मुसलमान, दूसरा अखबार अहले हदीस अमृतसर, तीसरे का नाम अमृतसर। इस अखबार में मुख्तलिफ हदीस के खिलाफ आपके मज़ामीन बकसरत शाये होते थे, जैसा कि मुकदमा तफसीर सनाई में लिखा हुआ है कि मुख्तलिफ हदीस से इनकी बहसें होती रहती थी और अखबार हदीस में इस ज़िम्न में इनके मज़ामीन कसरत से शाये होते थे। इन मज़ामीन का तरीक़े इस्तिदलाल, ज़ोर बयान और तर्ज़ तहरीर ज़ाहिर करता है जो इल्म हदीस और इसके मुताल्लिक़ात पर अमीर निगाह रखते थे। मशहूर मुनकिर हदीस मौलवी अब्दुल्ला चकरावी के जवाब में दलील फुरक़ान सीरत सहाई के मुसन्निफ मौलाना अब्दुल मजीद अखबार अहले हदीस के मुश्तमिलात का तारुफ कराते हुए लिखते हैं कि मुनकिरीन हदीस अहले कुरान, शिया और नजरी मकालात की तर्दीद भी फरमाते और उनके एतराज़ात के तहक़ीक़ी व इल्मी जवाब भी इसमें शाये होते रहते थे। अपने ज़ाती मज़ामीन के अलावा दूसरे अहले इल्म के मज़ामीन भी जो सुन्नत नबवी की इत्तिबा पर मुश्तमिल होता था, खूब एहतमाम से शाये करते थे। अखबार अहले हदीस अमृतसर के सफ़ा 10 पर मौलवी अबू सईद अब्दुल रहमान का ये मज़मून मौलाना असलम जयरानपुरी और आलिम बरसर इसी सिलसिले की एक कड़ी है। ऐसे ही एक मज़मून हसन किताबुल्लाह पर उलमा शिया गौर करें। तस्नीफ़ात और तारीफ़ात के ज़रिए मुनकिरीन सुन्नत की तरदीद। मौलाना रशीद हैरानी लिखते हैं कि मैंने बड़ी कोशिश से मौलाना अमृतसरी की 188 किताबों के नाम इकट्ठा किए। गोया आपकी कुल किताबें आपने जो तस्नीफ़ की हैं, इन सवाल निगारों के मुताबिक 188 किताबें हैं। मुनकिरीन हदीस के रद में अल्लामा अमृतसरी ने तकरीबन 13 किताबें तस्नीफ़ की हैं। मुनकिरीन हदीस के रद में अल्लामा अमृतसरी ने 10 किताबें तस्नीफ़ की हैं। यहाँ उनके इन किताबों के नाम हैं दलील फुरक़ान बेजवाब अहले कुरान, हदीस नबवी और तक़लीद शख़्सी, बुरहान कुरान, हुज्जियत हदीस और इत्तिबा रसूल, ख़ासाई तहरीर और उसका बानी, दिफा अनिल हदीस, किताब बमूदी, बुरहान हदीस बेअहसन हदीस, बयान हक़, तस्दीक़ुल हदीस, सलातुल मुमिनीन, रिसाला तक़रीबुल मुकफ़्फ़िरीन, रिसाला अक़ाइद कुफ़रिया वहाबिया का जवाब। इन किताबों में आपने मुनकिरीन सुन्नत के मज़मून दलाइल और फलसफा क़यादात की भरपूर तारीफ़ की है और इनके तमाम खुद साख्ता एतराज़ात का मुस्कित जवाब सुपुर्द कलम किया है। यहाँ 13 किताबें मैंने बतौर मिसाल यहाँ से की है और ये सारी किताबें अल्लामा अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह ने मुनकिरीन हदीस की रद में लिखी है। एक बार फिर मैं किताबों का नाम दोहरा देता हूँ। दलील फुरक़ान बेजवाब अहले कुरान, हदीस नबवी और तक़लीद शख़्सी, बुरहान कुरान, हुज्जियत हदीस और इत्तिबा रसूल। मुबाहिसात के जरिए मुनकिरीन सुन्नत की तरदीद। शेख इस्लाम नसरी हर वक्त तक़रीर व तहरीर, तस्नीफ़ व तारीफ़, दुरूस व खिताबात और मुनाज़रात मुबाहिसात में मसरूफ़ रहते थे। इनके मुनाज़रों की बड़ी शोहरत थी। उन्होंने हर मसलक के अहले इल्म से मुनाज़रे किए। बरसगीर हिंदुस्तान में इनके मुनाज़रों की धूम मची। ईसाई, आर्य समाज, सनातन धर्मी मुनकिरीन हदीस से आपके कई मुनाज़रे में जिनकी तफसील अखबार अहले हदीस अमृतसर में देखी जा सकती है। मुनकिरीन हदीस के 2 मराकिज़ थे, लाहौर और अमृतसर। मुनकिरीन हदीस के बानी मौलवी अब्दुल्ला चकरावी थे जो चकरावा के रहने वाले थे। इस गिरोह के एक लीडर मौलवी हशमत अली थे जिन्होंने अपना मरकज़ लाहौर में बना रखा था। मौलवी अहमदीन थे जो इस गिरोह के मरकज़ी रहनुमा थे। मौलवी अहमदीन अलबरार नाम से
बसरी और मौलवी अहमद दीन के दरमियान एक तहरीरी मुनाजरा अहले हदीस और अखलाक के माबैन हुआ था, जो कई किस्तों में चलता रहा। आखिर अल्लामा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाबात की ताब ना रह सका और सुकूत इख्तियार कर लिया। अल्लामा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह अलैहि के अलावा उलमा अहले हदीस ने भी फितने इनकार हदीस की सरखूबी औरत में बहुत सारी किताबें तस्नीफ की है। मैंने उन किताबों का यहाँ जिक्र किया है, जो वक्त नहीं है। अरबी में तकरीबन 45 किताबें मैंने तर्जुमा की है और उर्दू ज़बान में 120 किताबें हमारे जमात उलमा ने मुनकरीन हदीस के अर्थ में लिखी है। उसमें से चंद नाम मैं बयान कर देता हूँ। अरबी किताब में इलामुल मुवक्किईन अन रब्बिल आलमीन, अल अनवार वल काशिफा लिमा फी किताब अरवाह सुन्नह मिन अल-ज़ुल्ल वल तज़लील वल मुजाज़फा, अल्लामा रहमान मुअल्लिमी की अल अनवार वल काशिफा, अल हदीस हुज्जतुन बिनफ्सिही फिल अक़ाइद वल अहकाम, शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह, ज़ुल्मात कबीरय्या अल्लामा मोहम्मद अब्दुल रज़्ज़ाक़ हमज़ा, मिफ्ताहुल जन्नह फिल इहतिजाज बिस सुन्नह इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह, ज़वाबित फी वज़्हि सुन्नह क़दीमन व हदीसा शेख सलाहुद्दीन मक़बूल अहमद। उर्दू ज़बान में ऐसे किताब है इनकार हदीस हक़ या बातिल शेख सफीउर रहमान साहब मुबारकपुरी, खालिस इस्लाम व जवाबित इस्लाम मौलाना नवाज़ दहलवी, दवामे हदीस हाफिज मोहम्मद गोदलवी की, सियानतुल हदीस अल्लामा अब्दुल साहब रहमानी जन्नती की, नुसरतुल बारी फी बयान सिहत बुखारी, ये भी अल्लामा जन्नती की किताब है। अल-लम्हात के अलावा फी अनवारुल बारी मिन ज़ुल्मात मेरे शेख मोहतरम उस्ताद हज़रत अल्लामा आरिफ अहमद नदवी रहमतुल्लाह की है। अल-लम्हात के अलावा फी अनवारुल बारी मिन ज़ुल्मात, हुज्जत हदीस अल्लामा मोहम्मद इस्माइल सल्फी गुजरान वाला। अभी चंद बातों पर मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ और अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह हम सबको इत्तिबाए सुन्नत और सुन्नत के मुखालिफिन के खुशहाल का इस्तेमाल करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। सवाल के हवाले से तहरीक अहले कुरान का बानी कौन है? शुरू में फितने इनकार हदीस में शुरू हो रही थी तो उसको मुख्य बात बताई गई है कि तहरीक अहले कुरान का बानी कौन है? दूसरा सवाल, बड़े सगीर में इनकार हदीस को जन्म देने वाला और जमात अहले ज़िक्र व कुरान का बानी और मुअस्सिस कौन है? अब पीछे 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 के ऊपर काफिया का लगा दी तफसीर तफसीर। हाँ तो सारे नहीं सवाल आप नहीं समझे। बड़े सगीर में इनकार हदीस को जन्म देने वाला और जमात अहले ज़िक्र व कुरान का बानी और मुअस्सिस कौन है? बड़े सगीर हाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान में सबसे पहले हदीस का इनकार किसने किया? हाँ हाँ असल। तीसरा सवाल, कितने इनकार हदीस की सरखूबी के लिए अल्लामा मसरी ने 30 मुख्तलिफ अखबार जराए जारी किए जिनके नाम बताए? वो 3 अखबार कौन थे? चलो खड़े हो खालिद चलिए मुनव्वर है साथ से दलीलुल फुरकान। नहीं आप जवाब नहीं सुने। अखबार की बात करी, किताब की बात नहीं। आपने 3 अखबार 3 हाँ नाम से निकाले थे जिसमें उनके सुन्नत की तरदीद होती थी। चलिए आप अखबार आप किताब का नाम बता रहे हैं। सवाल में आप 3 अखबार आप निकाले थे, 3 अलग अलग नाम
علامہ تسلیم رحمۃ اللہ علیہ تین رائے جاری کیے جو ایک دوسرے سے تینوں جدا تھے، ایک جریدیہ مسلمان اور اخبار نام بتا دیجیے، تفصیل چھوڑ دیجیے، تفصیل میں نے خود بتایا ہے، نام بتا دیجیے تینوں اس نام سے رجال بات جریدیہ مسلمان ایک ہو گیا اور دوسرا اخبار اہل حدیث۔ ہاں ہاں اور قادیان چلیے تو آپ ہی دلیل ہے ہاں آگے دلیل جریدی مسلمان اہل حدیث اور قادیان ایک پہلا جریدہ مسلمان، دوسرا اخبار اہل حدیث اور تیسرا مرتب قادیانی امرتسر۔ آپ کا نام